میرے بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں اور امت کی معزز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا عنوان ہے ماہ محرم میں ہونے والی بدعات و رسومات سے احتیاط۔ اس عنوان کے تحت ہم چند پوائنٹس کو لے کر گفتگو کریں گے۔ پہلا پوائنٹ، محرم میں تعزیے بنانا کیسا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، شہادت کی مجلسیں منعقد کرنا کیسا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، محرم کو غم کا مہینہ سمجھنا کیسا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہ کرنا یہ کیسا ہے۔ پانچواں پوائنٹ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر سبیلیں لگانا کیسا ہے۔ چھٹا پوائنٹ، 10 محرم کو کاروبار اور روزی میں تنگی ہو جاتی ہے، ایسا سوچنا کیسا ہے۔ ساتواں پوائنٹ، نوحہ کرنا کیسا ہے۔ آٹھواں پوائنٹ، محرم میں قبرستان میں جانے کی پابندی کرنا۔ یہ کل 8 پوائنٹس ہوئے۔ یہ عاجز ان 8 پوائنٹس کو شریعت کے ترازو میں رکھ کر منظر عام پر لا رہا ہے تاکہ سچائی جاننے والوں کو ظلمتوں سے، اندھیریوں سے نکل کر صراط مستقیم پر چلنا آسان ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محرم کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن بہت سے میرے بھائی اس کی برکات سے فائدہ حاصل کرنے کے بجائے بدعتوں میں، رسم و رواج میں ڈوب کر اس مہینے کی حقیقی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ عاجز ان 8 بدعات اور رسومات کو نمبر وار آپ کے سامنے نشاندہی کرے گا۔ آپ دل لگا کر سنیں تاکہ ہم ان سے بچ کر صحیح اعمال اختیار کر سکیں۔ نمبر 1، تعزیہ۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، تعزیہ بنانا حرام ہے، اس کو دیکھنا بھی حرام ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، سورہ صافات آیت نمبر 95 نمبر، اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جس کو خود ہی تم نے تراشا ہے، ڈیزائن کیا ہے، چھیل کر کے بنایا ہے۔ عزیز دوستو، یہ چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ انسان تعزیے کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر بناتا ہے، ڈیزائن کر کے بناتا ہے، پھر ستم یہ ہے کہ اسی اپنی بنائی ہوئی چیز کے سامنے منت بھی مانتا ہے، مرادیں بھی مانگتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اپنی اولاد اور ماں باپ کی صحت اور تندرستی کے لیے دعائیں مانگتا ہے، تعزیے کی زیارت کو امام حسین کی زیارت سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جتنی بھی ہماری روش ہیں، اعمال ہیں، سب کے سب روح ایمان اور تعلیم اسلام کے اعتبار سے ناجائز اور حرام ہیں۔ خدا کی قسم، ہماری ان خرافات سے اللہ اور رسول اللہ بھی ناراض ہیں۔ اللہ بچائے، ہمیں اس سے پورے طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 2، مجالس منعقد کرنا۔ شہادت حسین کے تذکرے کے لیے مجالس منعقد کرنا، ان میں ماتم کرنا، نوحہ کرنا، رونا پیٹنا، یہ روافض کی مشابہت کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے۔ ایک حدیث شریف سنانے سے پہلے آپ کو روافض کا معنی بتا دیتا ہوں۔ میرے بھائی، روافض کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، ان کے ساتھ نہیں رہے تھے، ان کو بالکل کنارہ کش کر دیا تھا، ان کو رافضی کہتے ہیں۔ اب حدیث شریف سنیے، سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 203، باب فی لبس الشہرتی، اس کے تحت یہ حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، جس قوم کا طور طریقہ اپنایا، وہ اسی قوم میں سے ہے۔ عزیز دوستو، ایک کتاب ہے الصواعق المحرقہ، اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر ہے 534، اس پر علامہ ابن حجر الہیثمی المکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں،
وَإِيَّاهُ ثُمَّ إِيَّاهُ أَن يَشْغَلَهُ بِبِدْعِ الرَّافِضَةِ مِنَ النَّدْبِ وَالنِّيَاحَةِ وَالْحُزْنِ إِذْ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِلَّا لَكَانَ يَوْمُ وَفَاتِهِ أَوْلَى بِذَلِكَ وَأَحْرَى۔ ترجمہ سن لیجئے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خبردار خبردار، اس محرم کے مہینے کو روافض کی بدعتوں میں مبتلا ہونے مت دینا، جیسے مرثیے پڑھنا، زور زور سے رونا، رنج و علم کرنا، کیونکہ یہ مسلمانوں کی شایان شان نہیں ہے۔ کیونکہ ایسا سب کرنا جائز ہوتا تو اس کا سب سے زیادہ مناسب وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کا وقت تھا، لیکن اس وقت بھی ایسا ماتم نہیں کیا گیا۔ دوستو، اللہ ہمیں ان خرافات سے بچائیں۔ نمبر 3، محرم کو غم کا مہینہ سمجھنا۔ بعض ہمارے بھائی محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، چنانچہ اس مہینے میں شادی بیاہ اور خوشی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ الگ الگ قسم کے سوگ مناتے ہیں، جیسا کہ کالا لباس پہننا، عورتوں کا زیب و زینت اور بناؤ سنگار میک اپ چھوڑ دینا، نوحہ ماتم وغیرہ کرنا۔ تو لوگوں کا یہ خیال کہ یہ ماتم کا مہینہ ہے بالکل غلط ہے میرے بھائی، بلکہ یہ مہینہ برکتوں کا ہے، رحمتوں کا ہے۔ اس میں شادی رچانا بھی جائز۔ اللہ ہمیں نیک توفیق عطا کریں۔ نمبر 4، محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہ کرنا۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے، بلکہ بعض پڑھے لکھے لوگ اس میں مبتلا ہیں، جو یوں سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں، خصوصاً محرم کے شروع کے 10 دنوں میں شادی بیاہ اور خوشی کی تقریبات کرنا حرام ہے۔ یوں سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں خوشی کی محفلیں کرنے میں خیر و برکت نہیں ہوتی اور وہ کام منحوس ہو جاتا ہے، جبکہ یہ سوچ پوری کے پوری غلط ہے۔ شریعت میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، بلکہ شریعت میں تو یوں کہا گیا ہے کہ اس مہینے میں بھی زیادہ عبادت کرو، اور نکاح بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ نکاح سے اللہ تبارک و تعالی کا قرب اور تقوی نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ہاں محرم کا مہینہ ہو یا اور کوئی مہینہ، اس میں شادی کرنا جائز ہے۔ عزیز دوستو، ایسی خرافات مت کرو، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ شعب الایمان للبیہقی، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 383، حدیث نمبر 5100 پر یہ حدیث مبارکہ ہے، اذا تزوج العبد فقد کمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی شادی کرتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ باقی آدھے دن کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے، یعنی باقی جو آدھا دین باقی رہ گیا ہے اس کو تقوی کے ساتھ گزار دے تو اس کا پورا دن مکمل ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس مہینے میں نکاح کرنا دوستو جائز ہے۔ نمبر 5، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو لوگ محرم کے 10 دنوں میں بڑی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر سبیلیں لگاتے ہیں اور کھانا پکا کر کھلاتے ہیں، اور اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ دیکھو میرے دوستو، بزرگوں، ماں اور بہنوں، یہ کام فی نفسہ ہی خراب نہیں ہے۔ کھانا کھلانا کیا غلط ہے؟ پانی پلانا کیا غلط ہے؟ کسی کو شربت پلانا کیا غلط ہے؟ لیکن اس کام کو کسی مہینے کے ساتھ پرائیویٹ کر دینا، خاص کر دینا، اور وہ بھی خاص طور پر محرم کے پہلے عشرے میں سبیلیں لگانا، پانی شربت وغیرہ کو خاص کرنا، یہ اللہ رب العزت کے عطا کیے ہوئے دین اسلام میں زیادتی ہے، بڑھوتری ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں بھوکے پیاسے شہید ہوئے تھے، یہ کھانا اور شربت ان کی پیاس کو بجھا دے گا۔
اللہ بچائے، اللہ بچائے دوستو، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہماری پوری ان خرافات سے حفاظت فرمائے۔ نمبر 6، 10 محرم کو کاروبار اور روزی میں تنگی کا تصور کرنا۔ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کو کاروبار کرنے سے پورے سال روزی میں تنگی رہتی ہے، لہٰذا محرم کے 10 دنوں میں کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عقیدہ بھی بناوٹی اور باطل ہے، کیونکہ شریعت میں ایسی کوئی ممانعت اور پابندی نہیں ہے، بلکہ جہالت کی وجہ سے ہمارے بعض لوگ، ہمارے بعض بھائی ماتم اور نوحہ کرتے ہیں، تو یہاں یہ عمل کاروبار میں تنگی کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ نے کوئی تنگی پیدا نہیں کی، لیکن ہم ان خرافات کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں بے برکتی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں نیک سمجھ عطا کرے اور ہمیں نیک اعمال کرنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا کریں۔ نمبر 7، صرف 2 پوائنٹ رہ گئے ہیں، ذرا دھیان سے سن لیجئے، انشاءاللہ تعالی بڑا فائدہ ہوگا۔ 8ویں نمبر پہ ہے نوحہ کرنا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، غم اور مصیبت میں آنسو بہائے جائے، اس پر شریعت منع نہیں کرتی، لیکن نوحہ کرنا، مردے کے اوصاف بیان کر کے رونا، چیخنا، چلانا، کپڑے پھاڑنا، تماچے مارنا، اس طرح کے کام شریعت کے اندر منع ہے میرے دوستو، منع ہے۔ عزیزان ملت، اور آج کل جو محرم میں ماتم اور نوحہ کیا جاتا ہے، یہ نوحہ صبر کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کریم نے خود صبر کرنے کی تلقین کی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 127 پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کریں، آپ کا صبر کرنا اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد مبارک ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 153 ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اے روح ایمان اپنے دلوں میں رکھنے والو، تم صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو، تم نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ اپنی چھاتیوں کو پیٹ کر، اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر کوئی مدد حاصل نہیں ہوتی۔ جو طریقہ میرے محبوب سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے، اسی طریقے کے مطابق صبر حاصل کرو، اس لیے کہ یقیناً اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ 8 نمبر، محرم میں قبرستان جانے کی پابندی کر لینا۔ اس نمبر 8 کو عورتیں بھی خاص طور پر سنیں۔ دیکھیے، بہت سے علاقوں میں یہ رسم موجود ہے کہ لوگ 10 محرم کو قبرستان جاتے ہیں، قبروں کی لپائی کرتے ہیں، اس پر بتیاں جلاتے ہیں، پھول دانے وغیرہ ڈالتے ہیں، اور ان کاموں کو خاص طور پر محرم کے دنوں میں کرنا اور ان دنوں میں خاص سمجھنا دوستو، یہ بدعت ہے۔ ان کاموں کو خاص طور پر محرم کے دنوں میں کرنا اور ان دنوں میں خاص سمجھنا بدعت ہے، کیونکہ شریعت نے ان کاموں کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں کیا اور نہ ہی ان دنوں میں اس کی کوئی فضیلت بیان کیے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور میری بہنوں، ان خرافات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ بچائے۔ اس میں ایک خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس دن عورتیں قبرستان جاتی ہیں، تو عورتیں بھی سن لیں، اس زمانے میں عورتوں کا قبرستان جانا فتنے سے خالی نہیں ہے۔ میری ماں، میری بہنوں، اس زمانے میں عورتوں کا قبرستان جانا یہ فتنے سے خالی نہیں ہے۔ حدیث میں بھی اس کی ممانعت آئی ہے۔ جامع الترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73، باب ما جاء فی کراہیت ان یتخذ علی القبر مسجدا۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث شریف ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، قبروں کو سجدے کی جگہ بنانے والوں پر اور قبروں کے اوپر چراغ اور دیوے جلانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے، اللہ تعالی ہم کو ان خرافات سے بچا لے، اللہ ہماری مرادیں پوری